بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہم سے بہت سارے احباب جاننا چاہتے ہیں مراقبے کی صحیح ترتیب۔ بہت بار آتا رہا ہے یہ سوال، میں موقع بموقع اس کا کچھ ذکر بھی کرتا رہا ہوں۔ ایک بار پھر میں اس کے متعلق آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج میرے جذبات ذرا میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو کوشش کرتا ہوں بہت سنبھال کر اپنے آپ کو آپ سے عرض کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ دراصل مراقبے کی جو ترتیب درود شریف کے حوالے سے میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ناظم و متولی تھے مظاہر العلوم وقف سہارنپور کے، میں نے یہ ترتیب ان سے سیکھی ہے۔ مجھے یہ ترتیب انہوں نے ارشاد فرمائی تھی اور میں نے اس کو اپنی زندگی میں داخل کیا اور اللہ کے فضل سے فائدہ اٹھایا۔ پھر چونکہ وہ میرا لڑکپن تھا، تساہل بھی ہوا، پھر اللہ کے فضل سے مجھے جب دوبارہ اس کی توفیق ہوئی تو پھر اس کے بڑے فائدے ہوئے الحمدللہ۔ ترتیب کیا ہے؟ اس طرح سے پڑھیں درود شریف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکل رہا ہے اور دودھ کی شکل میں نکل رہا ہے اور میرے قلب کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یقین جانیے یہ طریقہ اتنا عظیم طریقہ ثابت ہوا آگے چل کر۔ ہمارے شاگردوں میں جو لوگ، جن کا ہم نے آپ سے کئی بار ذکر کیا، الگ الگ لوگوں کا، کہ فلاں شخص کو بیداری میں کھلی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے لگی، فلاں شخص کو مراقبے میں بالکل واضح طور پر زیارت اور جواب اور شرف تکلم ہونے لگا، فلاں شخص کو واضح اشارات اور واضح رہنمائیاں ملنے لگیں، فلاں شخص کی باقاعدگی کے ساتھ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری بھی ہونے لگی اور ان کی ڈیوٹیاں بھی لگنے لگیں۔ اس طرح کی جو ہم باتیں آپ کو بتاتے رہے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہم نے ذکر کیے ہیں، ان سب کی شروعات اسی مراقبے سے ہے، اس والے مراقبے سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکل رہا ہے اور میرے قلب کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ جتنے اس طرح کے لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان سب کو ہم نے یہی والا مراقبہ کرایا ہے اور کراتے ہیں۔ پھر اللہ کے فضل سے جس کو اللہ کی طرف سے جتنی ترقی ہونی ہے وہ ان کو ہوتی ہے، اور بہت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ وہ اتنی ترقی ہوتی ہے کہ جو مراقبے کی بلندیوں سے واقف نہ ہو، اگر اس کے سامنے مراقبے کے حالات کو ذکر کرنے لگیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ شخص جو مراقبے کو نہیں جانتا، مراقبے میں ان لوگوں کو کیا کیا پیش آتا ہے وہ ان باتوں کو یقین کر ہی نہیں سکتا، بلکہ الٹا آپ کے اوپر فتوے اور لگائے گا، فتوے اور لگائے گا۔ لیکن عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، جو 24 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں، چونکہ 24 گھنٹے تو مراقبے میں بیٹھنا ممکن نہیں ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں دنیا میں، ان کاموں کے درمیان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہم درود شریف پڑھواتے ہیں، تو اب ہر وقت تو آدمی مراقبے میں نہیں رہ سکتا۔ اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے، ایک وقت مقرر کر لے کہ
اتنی دیر میں مراقبہ کروں گا فلاں وقت میں، 24 گھنٹے میں سے کوئی سا بھی وقت ہو سکتا ہے ویسے تو مراقبے کا، لیکن یہ اضافی مراقبے کی بات ہو رہی ہے۔ درود امی جو عشاء کے بعد ہم پڑھواتے ہیں، اس میں اگر یہ نور مبارک نکل رہا ہے اور میرے سینے میں داخل ہو رہا ہے والا تصور اگر جما کر اس درود شریف کو پڑھیں تو یقین جانیے جس دن بھی یہ نور کا تصور آپ کو جم گیا، نور دکھے نہ دکھے، جس دن بھی یہ نور کا تصور جم گیا، اسی دن آپ کی قلب کی کیفیات بدل کر رہ جائیں گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں درود شریف پڑھا کرو۔ آج میرے جذبات میرا ساتھ نہیں دیتے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر درود شریف پڑھو۔ اگر درود شریف کا مزہ لینا ہے تو عاشقوں کی طرح سے پڑھو، عاشقوں کی طرح سے پڑھو۔ جانتے ہو عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد راستے سے گزر کر جا رہے تھے تو دوسرے ایک اور صاحب بکرے کا شانہ بھون رہے تھے آگ پر۔ انہوں نے ان صحابی کو دیکھا تو ان کو آواز دی کہ بھئی ٹھہر جائیے، میں شانہ بھون رہا ہوں، آپ بھی کھا کر جائیے گا۔ عاشقوں کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں یہ شانہ نہیں کھا سکتا۔ اب ان شانہ بھوننے والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر کیا بات ہے جو آپ شانہ نہیں کھا سکتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 2 3 چاند تک چولہا نہیں چلتا تھا، تو میں اس نبی علیہ السلام کا امتی ہو کر اور اس نبی علیہ السلام کا نام لیوا ہو کر بھلا کیسے یہ شانہ کھا سکتا ہوں؟ اس کو عشق کہتے ہیں میرے دوست، یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا عشق۔ اس عشق کے ساتھ ڈوب کر درود شریف پڑھو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ وہ جہاں بھی تھے انہوں نے دعا کی، یا اللہ میری آنکھیں اب مجھ سے واپس لے لے، جن آنکھوں سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پر فیض کیا ہے، اب میں ان آنکھوں سے اس گندی دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے عشق۔ مشہور ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا ہے اور ان کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے منہ کا ایک دانت توڑ دیا۔ دانت کو توڑنے کے بعد، یہ بڑا مشہور ہے، دانت کو توڑنے کے بعد یہ خیال آیا کہ جو دانت میں نے توڑا ہے کیا گارنٹی ہے کہ یہی والا وہ دانت تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہوا ہے؟ تو اس گمان میں کہ شاید یہ والا نہ ہو کر یہ والا ہو اور یہ والا نہ ہو کر یہ والا ہو، سارے دانت توڑ ڈالے۔ وہ دانت جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں نہیں ہوگا، وہ دانت میرے بھی منہ میں نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں عشق۔
ان اللہ والوں کا عشق یقیناً یہ دیدنی ہے، لیکن جن کو یہ عشق کی لذت مل جاتی ہے ان کے دل اس عشق کے سمندر میں وہ ایسے غوطے لگاتے ہیں، یقین جانیے اگر ان سے کوئی کہنے لگے نا کہ آپ سو جائیے، سونے کا مزہ لیجیے، وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم، جو اس عشق میں مزہ ہے وہ سونے میں نہیں ہے۔ کوئی کہے ان سے کہ آپ مرغ و مسلم کھائیے، وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم، جو مزہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے وہ مرغ و مسلم میں نہیں ہے۔ درود شریف کو عاشقوں کی طرح سے پڑھو، اور جب درود شریف کو عاشقوں کی طرح سے پڑھو گے نا صحیح معنوں میں درود شریف کا لطف اس وقت ہی آئے گا۔ ابھی تو کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرا یہ ہو جائے، کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے میرا وہ ہو جائے۔ میرے دوست، عاشقوں کی طرح پڑھو، اللہ چاہے گا آپ کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عاشق بن جاؤ اللہ کے لیے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع اپنے دلوں میں روشن کر۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپنے والا دل پیدا کرو، جو دل اللہ کے لیے تڑپتا ہو، جو دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپتا ہو، ایسا دل لاؤ، ایسا دل لاؤ۔ اور جو دل اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے خالی ہو، اللہ حفاظت میں رکھے ایسے دل سے، اللہ حفاظت میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے۔ شاید آپ کو یہ سوال پیدا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کیسے پیدا ہوگا؟ خلاف ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو۔ خلاف ماحول میں، جہاں ماحول نہ ہو سنتوں کا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک جملہ رٹا ہوا ہے، کہتے ہیں صاحب سماج کو بھی تو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے، سماج کو بھی تو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ لوگ سماج کو دیکھ کر چلنا چاہتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ سفر حج پر تھے۔ اب مسافر پر تو 4 رکعت کے بجائے بھی 2 رکعت معاف ہے اور 2 رکعت پڑھنی ہے۔ انہوں نے سنت غیر موقدہ عصر کی چھوڑ دی۔ سفر میں سنت غیر موقدہ عصر کی چھوڑ دی۔ خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آ رہے ہو اور ہماری سنت کو چھوڑتے ہو۔ الفاظ کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس آ رہے ہو اور ہماری سنتوں کو چھوڑتے ہو۔ ایک طرف ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبگار ہیں، دوسری طرف سنتوں سے نعوذ باللہ یوں کہہ کر منہ موڑ رکھا ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ میاں سماج بھی تو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سماج اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتا ہے تو پھر سماج کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو لوگ سماج کو دیکھ کر چلتے ہیں ان کے لیے دین پر چلنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سماج میں دین ہے ہی نہیں۔ سماج میں دین آپ کو نظر آتا ہوگا، مجھے نظر نہیں آتا۔ سماج میں دین ہے ہی نہیں۔ ہاں، بڑی بڑی داڑھیوں والے مل جائیں گے،
بڑے بڑے جبے اور قبے والے مل جائیں گے، لوگ ان سے دھوکے کھاتے ہیں، لیکن وہ دیندار بھی ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ داڑھیاں رکھنا یہ ضروری نہیں کہ داڑھی رکھ کر دیندار بن گیا، یہ ضروری نہیں۔ کتنے داڑھی والے ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، کتنے داڑھی والے ہیں، کتنے ہیں پتہ نہیں، دو چار نہیں۔ تو صرف داڑھی رکھنا دین کا واحد نشان نہیں ہے۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اس ماحول میں جہاں ماحول خلاف ہو، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کو آپ کے لیے کھولے گا۔ اور جس وقت آپ مصروف ہوں اس وقت آپ درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، یہ آپ کے لیے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کو کھولے گا انشاءاللہ۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں بے عمل ہے، بے عمل ہے۔ ہاں بے شک وہ صحیح کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے عمل کو نہ دیکھو، میں تو ہوں ہی بے عمل، اللہ مجھے با عمل بنا دے، لیکن میری بات کو دیکھو، میری بات کو سنو، اور میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے بھی با عمل بنا دے۔ اللہ کرے میرے بھی دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ آ جائے، میری نیندیں، میری بھوک اڑ جائے، اللہ کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں۔ اگر عشق میں کوئی دیوانہ ہوتا ہے تو اللہ کرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دیوانہ ہو جاؤں، یہ میری زندگی کی معراج ہوگی۔ میرے دوست، درود شریف پڑھو عاشقوں کی طرح، اور ایک ایک سنت کو اس طرح سے اختیار کرو کہ وہ سنت ہی آپ کی پہچان بن جائے۔ ایک بزرگ تھے، امبالہ پنجاب میں ہوتا ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بزرگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے دو لوگ چل رہے ہیں، ان میں ایک تو یہ بزرگ جنہوں نے خواب دیکھا، یہ دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ایک اور صاحب ہیں وہ بڑے آہستہ قدم سنبھال کر رکھ رہے ہیں۔ ان صاحب خواب بزرگ کو یہ خیال آیا کہ یہ کیسا عجب آدمی ہے کہ اتنا سنبھال کر قدم رکھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اگر یہ آدمی یعنی جیسے کہ یہ آدمی اگر دوڑ لگائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لے گا، ان تک پہنچ جائے گا، لیکن یہ آدمی سنبھال کر قدم رکھ رہا ہے، جبکہ وہ دوڑ لگا رہے تھے، تیز قدموں سے وہ چل رہے تھے۔ اب انہوں نے ان سے پوچھا بھئی آپ کون ہیں اور آپ کے اندر طلب نہیں ہے جو آپ ایسے آہستہ قدموں سے چل رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں محمد قاسم نانوتوی ہوں، اور یہ جو میں آہستہ قدم رکھ رہا ہوں دراصل میں قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان پر دیکھ کر قدم رکھتا ہوں، اور جہاں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کا نشان نظر نہیں آتا وہاں میں قدم رکھنے میں تعامل کرتا ہوں، یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر قدم رکھتا ہوں۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں اطاعت گزاری کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا تو کسی نے کہا حضرت آپ چھپ جائیے،
انگریز آپ کے در پہ ہے، حضرت 3 دن کے لیے چھپ گئے اور 3 دن کے بعد باہر نکل آئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات، آپ 3 دن چھپ کر باہر آ گئے؟ فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 ہی دن چھپے تھے، اور اگر میں 3 دن سے زیادہ چھپ جاؤں گا تو پھر سنت چھوٹ جائے گی۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا، چاہے انگریز مجھے گرفتار کر لے، میں سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میں نے کہا ہے کہ خلاف ماحول میں سنت کو اختیار کیجیے۔ وہاں ماحول خلاف تھا، انگریز در پہ تھا، لیکن 3 دن چھپ کر باہر نکل آئے اور فرمایا چوتھے دن نہیں چھپ سکتا ہوں، کہ بس 3 ہی دن چھپنا سنت ہے، اس کے علاوہ چوتھے دن کا چھپنا سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا میں بھی 3 دن سے زیادہ نہیں چھپ سکتا۔ آپ ان اللہ والوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، نہ کریں، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم کسی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر خدا کے واسطے تنقید کر کے اپنے کو مشکل میں نہ ڈالیں، اپنے کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ خاموشی بنا لیں، اگر آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کم سے کم خاموشی بنا لیں۔ میں اپنا عمل اس سلسلے میں یہ رکھتا ہوں، میں کسی بھی مسلک و مشرب کے بزرگوں کو ہرگز بھی برا نہیں کہتا، میں کسی بھی مسلک و مشرب کے بزرگوں کو ہرگز بھی برا نہیں کہتا، آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں سنیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جن کو میں برا کہنے چلا ہوں ان کی ڈھکی چھپی ایسی کون سی نیکی رہی ہوگی جو اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی ہو، اور میں اللہ کے مقبول بندے کو نعوذ باللہ برا کہہ کر اپنے کو جہنم کا ایندھن بنانا نہیں چاہتا۔ اس لیے عزیزو، بات بھٹک نہ جائے، میں بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کو پھر ایک بار یاد دلاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل کرنے کے لیے 2 بہت بنیادی چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ ایک تو خلاف ماحول میں سنتوں کا اہتمام کریں، دوسرے درود شریف کو عاشقوں کی طرح سے پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہا اس کا صلہ آپ کو بہت جلد ملنے لگے گا۔ اللہ کرے اس کا صلہ مجھے بھی توفیق بھی ہو اور صلہ بھی ملے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کرے آپ کو بھی ملے، ہمارے اساتذہ کو بھی ملے، ہماری نسلوں کو بھی ملے، ہمارے متعلقین اور ہمارے شاگردوں کو بھی ملے، ہمارے مریدین و متوسلین، ہمارے محسنین، ہمارے مخلصین کو بھی ملے، اور اللہ کرے ساری امت کو نصیب ہو۔ جزاک اللہ دوستو۔ آج دراصل میرے جذبات میرے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے میں ذرا بس مختصر پر ہی اکتفا کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تو بس وہ بہت میرے جذبات میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ دراصل آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقربین خاص میں شامل فرما کر مجھ پر احسان فرما دے، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔